اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، میرے اس چینل کے بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ میں اسلامی واقعات کا ایک بہت بڑا مجموعہ تمام اسلامی بھائیوں کے سامنے اور ہر عمر کے مرد و زن کے سامنے پیش کر سکوں، تاکہ ان واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں اور اپنے کریکٹر کو بلڈ اپ کر سکیں، اور ہم یہ جان سکیں کہ ہمارے اسلاف کون تھے اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو بھی سنوار سکیں۔ میری آج کی ویڈیو کو بھی آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ بیل آئکن پہ پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن ملے۔ آج ہم علامات قیامت کے بارے میں بات کریں گے۔ بے شک زمین و آسمان اور جن و انس سب ایک دن فنا ہونے والے ہیں، صرف ایک اللہ کے لیے ہی ہمیشگی و بقا ہے۔ دنیا کے فنا ہونے سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی، آج ہم ان کی تمام تر تفصیلات دیکھیں گے۔ ان نشانیوں میں جو سب سے پہلے نمبر پر سر فہرست ہے وہ ہے 3 خسف ہوں گے، یعنی آدمی زمین میں دھنس جائیں گے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں۔ علم اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ علماء کو ختم کر دیا جائے گا یا انہیں مار دیا جائے گا، بلکہ علماء باقی رہیں گے، لیکن ان کی دنیا سے علم محو کر دیا جائے گا۔ جہل کی کثرت ہوگی، یعنی جہالت ہی جہالت ہوگی، پڑھے لکھے جاہل ہوں گے۔ زنا کی زیادتی ہوگی، اور اس بے حیائی کے ساتھ زنا ہوگا جیسے گدھے۔ بڑے چھوٹے کسی کا لحاظ پاس نہ ہوگا۔ مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ علاوہ اس بڑے دجال کے اور 30 دجال ہوں گے کہ وہ سب دعوی نبوت کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی، جن میں بعض گزر چکے جیسے مسیلمہ کذاب، طلحہ بن خلید، سجاح عورت کے بعد اسلام لے آئی، غلام احمد قادیانی وغیرہ، اور جو باقی ہیں وہ بھی ضرور ہوں گے۔ مال کی کثرت ہوگی، نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی کہ وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ ملک عرب میں کھیتی و باغ اور نہریں جاری ہو جائیں گی۔ دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگار لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مثل مہینے کے، اور مہینہ مثل ہفتہ کے، اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی ہو اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی، یعنی بہت جلد وقت گزرے گا۔ زکوٰۃ دینا لوگوں پر گراں ہوگا کہ اس کو تاوان سمجھیں گے۔ علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں۔ مرد اپنی عورت کا مطیع ہوگا، یعنی رن مریدی عام ہو جائے گی۔ ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، اپنے احباب سے میل جول رکھے گا اور ماں باپ سے جدائی۔ مسجد میں لوگ چلائیں گے، گانے باجے کی کثرت ہوگی، اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے اور ان کو برا بھلا کہیں گے۔ درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے، کوڑے کی پنچھی جوتے کا تسمہ کلام کرے گا۔ اس کے بازار جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا، بلکہ خود انسان کی ران اسے خبر دے گی۔ ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا، پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھیں، بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے۔ دجال کا ظاہر ہونا لازم ہے۔ دجال کا ظاہر ہونے کے 40 دن میں حرمین طیبین کے سوا تمام روئے زمین میں گشت کرے گا۔ 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن مہینے بھر کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن ہفتہ کے برابر، اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے، اور وہ بہت تیزی کے ساتھ سیر کرے گا، جیسے بادل جس کو ہوا اڑاتی ہو۔ اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا۔ ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوں گے، جن کا نام جنت و دوزخ رکھے گا۔ جہاں جائے گا یہ بھی جائیں گے،
مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقتاً آگ ہوگی، اور جو جہنم دکھائی دے گا وہ آرام کی جگہ ہوگی، اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ مردے جلائے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزے اگائے گی، آسمان سے پانی برسائے گا، اور ان لوگوں کے جانور لمبے چوڑے خوب تیار اور دودھ والے ہو جائیں گے، اور ویرانے میں جائیں گے تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح دل کے دل اس کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ اس قسم کے بہت سے شبدے دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے اور شیاطین کے تماشے جن کو حقیقت سے کچھ تعلق نہیں۔ اسی لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ حرمین شریفین میں جب جانا چاہے گا ملائکہ اس کا منہ پھیر دیں گے، البتہ مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے۔ جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہوں گے اور دل میں کافر ہوں گے، اور وہ جو علم الہی میں دجال پر ایمان لا کر کافر ہونے والے ہیں، ان زلزلوں کے خوف سے شہر سے باہر بھاگیں گے اور اس کا فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ دجال کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کاف فے رے، یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھ سکے گا، جبکہ کافر کو یہ نظر نہ آئے گا۔ جب وہ ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کے شرقی مینار پر نزول فرمائیں گے۔ صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس جماعت میں موجود ہوں گے امامت کا حکم دیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے۔ والعین دلجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور ان کی سانس کی خوشبو حد بصر تک پہنچے گی۔ وہ بھاگے گا، یہ تعقب فرمائیں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، اس سے وہ جہنم واصل ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا، اس کی مختصر کیفیت اوپر معلوم ہو چکی۔ آپ کے زمانے میں مال کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو مال دے گا تو وہ قبول نہ کرے گا۔ نیز اس زمانہ میں عداوت و بغض و حسد آپس میں بالکل نہ ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب ان پر ایمان لائیں گے۔ تمام جہان میں ایک دین اسلام ہوگا۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے اور شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے۔ 40 برس تک اقامت فرمائیں گے، نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی، بعد وفات روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہونا، اس کا اجمالی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں جب سب جگہ کفر کا تسلط ہوگا، اس وقت تمام ابدال سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے۔ صرف وہیں اسلام ہوگا اور ساری زمین کفرستان ہو جائے گی۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں ہوں گے۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست بیعت کریں گے، وہ انکار کریں گے۔ دفعتاً غیب سے ایک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوہ لہ واطیعوہ، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تمام لوگ ان کے دست مبارکہ پر بیعت کریں گے، وہاں سے سب کو اپنے ہمراہ لے کر ملک شام کو تشریف لے جائیں گے۔ بعد قتل دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا، مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں۔ یاجوج و ماجوج کا خروج۔ مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج و ماجوج ظاہر ہوں گے۔ یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بحیرہ تبریہ پر، جس کا طول 10 میل ہوگا، جب گزرے گی اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گی کہ دوسری جماعت بعد والی جب آئے گی تو کہے گی کہ یہاں کبھی پانی تھا۔ پھر دنیا میں فساد و قتل و غارت سے جب فرصت پائیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا،
آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، خدا کی قدرت کہ ان کی تیر اوپر سے خون آلودہ گریں گے۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں اپنے ساتھیوں کے محصور ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی وہ وقت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک سوا اشرفیوں کی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں اپنے ہمراہیوں کے دعا فرمائیں گے، اللہ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا کہ ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے، دیکھیں گے کہ تمام زمین میں ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے، ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں اپنے ہمراہیوں کے پھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرند بھیجے گا کہ وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ چاہے گا پھینک آئیں گے اور ان کے تیر و کمان و ترکش کو مسلمان 7 برس تک جلائیں گے۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی کہ زمین کو ہموار کر چھوڑے گی اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے، تو یہ حالت ہوگی کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے کے سائے میں 10 آدمی بیٹھیں گے، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ قبیلے بھر کو، اور ایک بکری کا خاندان بھر کو کفایت کرے گی۔ دھواں ظاہر ہوگا جس سے زمین سے آسمان تک اندھیرا ہو جائے گا۔ ایک جانور نکلے گا جس کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ اور انگشتری سلیمان علیہ السلام ہوگی۔ عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نشان نورانی بنائے گا، اور انگشتری سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سخت سیاہ دبا۔ اس وقت تمام مسلم و کافر اعلانیہ ظاہر ہوں گے، یہ علامت کبھی نہ بدلے گی۔ جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا، اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت کا اسلام معتبر نہیں۔ وفات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ایک زمانہ کے بعد جب قیامت کو صرف 40 برس رہ جائیں گے، ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی روح قبض ہو جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے، اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ چند نشانیاں بیان کی گئیں، ان میں بعض واقع ہو چکی اور کچھ باقی ہیں۔ جب نشانیاں پوری ہو لیں گی اور مسلمانوں کی روح قبض ہو جائے گی، اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی کھانا کھانے میں مصروف ہوگا، کوئی اپنے کسی اور کام میں، غرض لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ دفعتاً حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی، لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ اسرافیل علیہ السلام اور تمام ملائکہ تک فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ وہ فرمائے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہیت ہے؟ کہاں ہیں جبارین؟ کہاں ہیں متکبرین؟ مگر ہے کون جو جواب دے؟ پھر خود ہی فرمائے گا، للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ یہاں تک ہم نے دیکھا کہ قیامت کے برپا ہونے سے پہلے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوں گی اور قیامت کیسے برپا ہوگی، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا وہ میں آپ کو اپنی نیو ویڈیو میں بتاؤں گا، جس کو میں نے قیامت کے منظر کے نام سے اپلوڈ کیا ہے۔ اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، جس پر ڈائریکٹ کلک کر کے آپ میری ویڈیو تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کرے اور ہمیں قیامت کی ان تمام پریشانیوں اور مشکلات سے بچائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کرے اور ہمیں قیامت کے دن اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں جنت نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔